بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف آیت مبارکہ 40۔ اس کی مختصر ترین تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ فَعَصَىٰ، وہ تو قریب ہے، ربی، میرا رب، ان یؤتینی، یہ کہ مجھے دے، خیرم، بہتر، من جنتک، کس میں سے؟ جنت کے باغوں میں سے، تیرا باغ، یعنی کہ میں جنتی کا، تیرا باغ، ویرسلا، ویرسلا، اور بھیجے علیہا، اس پر، حسباناً، آفت، من السماء، من سے، آسمان، آسمان سے، فتصبحا، پھر وہ ہو کر رہا جائے گا، مطلب پھر وہ ہو کر رہے گا، فعیدن، مٹی کا میدان، زلفا، چٹیل، مطلب کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم نے اگر اپنی تکبر اور ان چیزوں کو نہ چھوڑا، اپنے ہی ارادوں کو یہ سمجھ لیا کہ جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں، میری وجہ سے یہ ہوا، تو دوست بھی سیم اسی بات کو سمجھا رہا ہے اسے کہ تو بعید نہیں ہے کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا کر دے گا، اور تیری جنت پر جو تو اس کو مطلب اس نے دنیا میں سمجھ رکھا تھا، آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان یعنی کہ چٹیل میدان رہ جائے۔ یہاں پہ آیت مبارکہ 40 اور 41 دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی میں تفسیر کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بیسیکلی جو نیک ساتھی تھا، جو مومن طبیعت کا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس اپنے دوسرے دوست کو اس کے لیے تنبیہ کر رہا تھا، اس کو منع کر رہا تھا کہ یہ دنیا داری، دنیا کی باتیں، دنیا کے باغوں پر یا اولاد کے زیادہ ہونے پر اس قدر سرکشی والے الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ وہ ایک حقیقت پسند اور قناعت پسند انسان تھا۔ پھر وہ امید رکھتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، جیسے کہ اس نے پہلے بھی کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، خیرم من جناتی کا، کہ تمہیں جس چیز کو تم جنت سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے یا کیا؟ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا اگر کیا ہو کہ آسمان کی طرف سے کوئی آفت، کوئی عذاب، کوئی چیز، کوئی بارشیں، کوئی زلزلہ یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی عذاب آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ جو میدان ہے اس وقت تمہیں بھرا نظر آ رہا ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ چٹیل میدان سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حتیٰ کہ یہاں پہ کوئی بیل، درخت، پودے وغیرہ تو الگ بات ہے، تمہارا پھل وغیرہ تو الگ بات ہے، کوئی درخت، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی جانور تک بھی تمہیں اس کا نام و نشان باقی نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں چٹیل میدان ہونا، خالی بنجر جگہ، کہ دوبارہ وہاں پہ زندگی میں کچھ کبھی اگ ہی نہ سکے۔ تو تم جس باغ کے متعلق یقین رکھتے ہو وہ کبھی خراب ہی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی آفت یہاں پہ اس کے اوپر بھیج دے، اتنی بارشیں ہوں، اتنا سارا باغ برباد ہو جائے، یہ لہلہاتا ہوا باغ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی بالکل مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ تب میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اصل میں مومن جو نیک ساتھی تھا اس نے اپنے ساتھی کو یہ چیزیں یاد دلوائیں کہ ان چیزوں کے اوپر اتنا تکبر نہ کرو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر انسان کا ذاتی قبضہ ہو، اس لیے اس نیک ساتھی نے بار بار توجہ دلائی کہ یہ سب کچھ تم اپنے جو حق سمجھتے ہو ایسا نہیں ہے۔ آیت مبارکہ 41 میں بھی دیکھیں اسی بات کو آگے دہرایا گیا ہے، او یصبح ماؤہا، کیا اس کا پانی جو ہے وہ گہرا ہو جائے، ہاں غورن، فلاں تستطیع لہو طلبا، تم اس کی تلاش کا قطعاً استعداد رکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی اس کی کیا وضاحت ہے یہاں پہ؟ اس کا پانی گہرا ہو جائے، یہ جو چشمہ ہے، یہ جو پانی ہے جو تمہارے درخت کو سیراب کیے ہوئے ہے، تمہارے میدان کو، پورے کو، کھیت کو سیراب کیے ہوئے ہے، فلاں تستطیع لہو طلبا،
تم اس کی تلاش کے قطعاً استطاعت نہ رکھتے ہوگے، یعنی اپنی مرضی سے ہم نہ پانی لا سکتے ہیں نہ پانی کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر یہ پانی یہاں پر خود بخود گہرا ہو جائے، خود گڑھے میں خود جذب ہو جائے اور یہ گدلا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو مومن ایک، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا، حقیقت پسند تھا، تو وہ اس نے اپنے تصور سے ہر چیز کو بہت اچھے سے سمجھا ہوا تھا۔ اس کے پاس عاجزی تھی، سکون تھا، دل کا اطمینان تھا، کیونکہ اس نے ہر چیز کو اللہ کی توکل پہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو اللہ کے آگے عاجز بنا کر ہر چیز کو سوچتا تھا۔ اسی لیے تو اپنے دوسرے دوست کو بھی اس تکبر میں دیکھ کے، بجائے اس سے حسد کرنے کے، نیک صفت انسان کی یہی حقیقت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ہمیشہ اچھی بات کی تلقین کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے کہا، اگر تمہارا باغ پر کوئی آفت اگر آ جائے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو، لیکن آ جائے، اور تم یہی غرور کر رہے ہو، یہ جو پانی کھڑا ہے، یہ لہلہاتے کھیت، ان کے اوپر کوئی عذاب آ جائے اللہ کی طرف سے تو کیا ہوگا؟ یہ کاروبار، یہ سب کچھ تمہارا، یہ سب کچھ جس کے اوپر تم فخر کر رہے ہو، سارے کا سارا نظام درہم بھرم ہو کر رہ جائے گا۔ تو یہ یہ بالکل وہ والا معاملہ یوں کر لیں کہ جیسے ہم نے ایک شیشے کا محل بنا لیا ہو اور اتنا بہترین ہر طرح کی سہولتیں، آسائشیں موجود ہوں۔ اگر راستے میں جاتے ہوئے کوئی چھوٹا سا بچہ یا بڑا بھی ایک زوردار شیشے کا اوپر ٹھوکر لگا دے، ایک پتھر، ایک کنکر پھینک دے، تو بتائیں اس شیشے کے محل کا کیا ہوگا؟ کرچی و کرچی 5 منٹ میں آپ کی تمام محنتیں ضائع۔ مقصد ہے ان دونوں آیات کا کہ اپنے آپ پر بلا وجہ کا غرور نہیں کرنا۔ ہاں، یہ بھی نہیں کرنا کہ بس جو کرے گا اللہ کرے گا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت ہی احمقانہ سوچ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرے گا اور ہم تو کچھ نہیں کریں گے، اللہ ہی بیٹھے گا تو ہمارے منہ میں نوالا آ جائے گا، اللہ ہی کرے گا تو ہمارے گھر میں چل کے روزی روٹی، آٹا چینی پیس کے خود ہی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے اونٹ کو کھونٹی سے باندھیں، یعنی اپنا کام پورا کریں۔ اونٹ کو جو زمین کے اوپر جو کیل ٹھوکی گئی ہوتی ہے، اونٹ ہو گیا، گائے بھینس ہوگی، لیکن میں حدیث کا حوالہ دیا ہے، اونٹ کو پہلے اس کھونٹی سے باندھے، اس نکیل سے باندھے جہاں باندھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باندھتے باندھتے بھی دل سے عاجزی کہنا، اللہ تیرے سپرد، تیرے حوالے، ہم حفاظت نہیں کر سکتے دن رات کی کسی بھی چیز کی، تیرے سپرد۔ پھر اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ اسباب نہیں پیدا کیے کہ آپ سب کچھ اللہ پر ڈال دیں اور اس کے اوپر آپ کہیں کہ اللہ ہمیں روزی نہیں دے رہا، اللہ مجھے صحت نہیں دے رہا، اللہ مجھے اس طرح۔ کچھ لوگ اس قدر فضول قسم کے الفاظ بول دیتے ہیں، یہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاج کرنا بھی سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے علاج کرواؤ، حکیم، ڈاکٹر جو بھی ہیں، مطلب پھر اس کے ساتھ ساتھ شفا اللہ کے ہاتھ ہے۔ آپ اپنا کام تو پورا کریں، گھر بیٹھے شفا تو نہیں ملے گی، آپ کوئی میڈیسن نہیں لیں گے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، کسی کو چیک نہیں کریں گے، اپنی امی کو، اپنی والدہ کو کسی کو نہیں بتائیں گے، تو آپ کو خود بخود شفا مل جائے گی۔ بے شک کہ شفا صرف اس کی ذات میں ہے۔ امی کے ہاتھ میں دے دے، ابو کے ہاتھ میں دے دے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دے، فلاں ہمسائے کے گھر میں دے دے، کیا انہوں نے یہ نسخہ بتایا تھا جی تو ہم ٹھیک ہو گئے۔ توکل اللہ پر رکھنا ہے عاجزی کے ساتھ، لیکن اپنے کام کا ارادہ پورا کریں، آپ اس کے اوپر محنت کریں، فوکس کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھ چڑھ کر پھل بھی عطا کرتا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ بس ایک ٹائم کو مقرر ہوتا ہے اور ہم جلد باز قوم، ہم جلد جلد کرنا چاہتے ہیں ہر چیز۔ اللہ رب العزت کم بیشیوں کو معاف فرمائے۔ ہم خود بھی اپنے روزانہ کے معمول میں اس طرح کے برے الفاظ اور جلد بازی والے الفاظ اور جلدی جلدی والے کام چاہتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو تو چاہے وہ اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ گڑ گڑاتے ہوئے توفیق عطا فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو توفیق دے کہ میں تیرا ہی محتاج ہوں، مجھے دنیا کا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اللہ کا ہو جانا عام بات نہیں۔ اللہ رب العزت کم بیشی کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔